ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ روز قیامت شفاعت کام نہیں آئے گی، اور یہی بات دیگر کئی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور کئی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت شفاعت کام آئے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، ہاں اس کو فائدہ دے گی جس کے حق میں رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات پہ رحمان راضی ہو جائے۔ جبکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، آخرت پہ ہمارا ایمان نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے کہا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو اب قرآن کریم کی ان آیات اور نصوص کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے پیش نظر جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ ان تمام نصوص، آیات اور احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ شفاعت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ کافر کو، مشرک کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا، جو توحید پہ رہے، کفر و شرک سے محفوظ رہے، وہ اگر دنیا میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے تو اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ تو عذاب بھگتنے کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا کسی کی شفاعت کی وجہ سے پہلے ہی نکال لیا جائے گا، یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی کسی کی شفاعت کی وجہ سے معافی مل جائے گی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ شفاعت کے تعلق سے افراط و تفریط کے مابین ہے۔ ہم اس معاملے میں بھی راہ اعتدال پہ ہیں۔ ہمارے ایک طرف معتزلہ کھڑے ہیں، عقل پرست، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اس لیے روز قیامت کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا انہیں کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ معتزلہ، عقل پرست۔ معتزلہ کے نام سے آج کوئی فرقہ بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہی افکار آج بھی موجود ہیں۔ جب ہم معتزلہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، ان کے افکار آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ایسے مفسرین ملیں گے جن کی تفسیروں کو لوگ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا اسلوب بڑا آسان ہے، یہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ان میں ایسی بیماریاں موجود ہیں، شفاعت کا انکار، صحیح احادیث کا انکار۔ اور شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو صحیح احادیث کا کیا ہوگا؟ منکر ہوگا، ورنہ صحیح احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ شفاعت کا اثبات آیا ہے۔ تو ایک طرف یہ فرقہ ہے معتزلہ، عقل پرست، جو سرے سے شفاعت کا
انکار کرتے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں، جو فوت شدہ بزرگوں کو پکارنے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو راضی کر لیا، ان کو پکارتے رہے، ان کی قبروں پہ حاضریاں دیتے رہے، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے رہے، ان کی قبروں پہ بکرے ذبح کرتے رہے، نذرانے دیتے رہے، تو یہ روز قیامت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو ریجیکٹ کر دے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ صاحب قبر کو پکارنا یہ شرک ہے، قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرنا شرک ہے، قبر والے کے نام پہ نظریں ماننا یہ شرک ہے، قبر والوں کی قبروں کا طواف کرنا یہ شرک ہے۔ تو جب کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے شفاعت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے شفاعت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، روز قیامت اپنے والد کی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے حق میں شفاعت کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، کہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پہ ایمان لانے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ آپ کو ابو طالب کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ شفاعت کا معاملہ دنیا والا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شفاعت کا معاملہ دنیا والا معاملہ ہے۔ دنیا میں جب شفاعت کی جاتی ہے تو جس کے پاس شفاعت آتی ہے، جس کو شفاعت کے لیے فون کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں کے حق میں میری شفاعت قبول کریں، اس کو کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفاعت ماننا پڑتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی مجرم کو سزا دے، لیکن جب فون آتے ہیں، سفارشیں آتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس مجرم کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، نہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور نہ اللہ رب العزت کو کسی کا ڈر اور خوف ہے۔ دنیا میں بادشاہ کو، وزیر اعظم کو شفاعت ماننا پڑتی ہے، کبھی اس لیے کہ اگر میں نے اس کی شفاعت قبول نہ کی تو یہ بڑا طاقتور ہے، میرے لیے مسائل پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے میرے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنی کرسی سے محروم ہو سکتا ہوں، یہ فوج کا سپہ سالار ہے، اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اور کبھی بادشاہ کو کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات ماننا پڑتی ہے، یہ میری بیگم ہے، یہ میری بیٹی شہزادی ہے، ان کی بات نہیں مانوں گا تو ان کا دل دکھے گا۔ بادشاہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ قبر پرست جب شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اسی شفاعت کو مراد لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ولیوں کا دامن پکڑ لیا، ان کی بیعت کر لی، ان کو اپنا پیر مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمیں معاف کر دے گا۔ اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، باطل قسم کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کون سی شفاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت یہ ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے پاس کسی چور کا کیس لایا گیا، اس کی فائل لائی گئی، چور کو بھی پیش کیا گیا، بادشاہ نے چور کو دیکھا، فائل پڑھی، رپورٹ پڑھی، پتا چلا اس کا ماضی کا ریکارڈ، اس کی گزشتہ زندگی بڑی شاندار ہے، لگتا یہ ہے کہ پہلی بار اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ اس کی شکل دیکھ کر، یہ فائل دیکھ کر خود اسے معاف کرنا چاہتا ہے، کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، خود معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ کسی کو شفاعت کا موقع دیتا ہے، اپنے وزیروں میں سے کسی وزیر کو شفاعت کا موقع دیتا ہے تاکہ اس مجرم کو معافی مل جائے اور شفاعت کرنے والے کو اعزاز مل جائے۔
اس کو لوگوں کے سامنے ایک سعادت مل جائے, اس کے وقار میں اضافہ ہو جائے. اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کرنا چاہیں گے تو پھر کسی نہ کسی نبی کو, کسی نہ کسی فرشتے کو شفاعت کا موقع دیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے جن کو معاف کرنا چاہیں گے. اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں چل سکے گی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک میں ہوں. اور ہم تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے. ہمارا آپ کی شفاعت پہ ایمان ہے, اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت آپ کی, شفاعت کا سوال کس سے؟ اللہ سے. شفاعت کے لیے آپ کو آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے پکارنا, فوت ہو جانے کے بعد آپ کو شفاعت کے لیے پکارنا, یہ درست نہیں ہے, یہ شرکیہ دعا ہے. شفاعت آپ کی, شفاعت کا مالک اللہ ہے. رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ سے. شفاعت کے نام پہ ولیوں کو فوت ہونے کے بعد پکارنا, شفاعت کے نام پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو فوت ہونے کے بعد پکارنا, یہ شرکیہ امر ہے. یہی تو جرم طائل ہے مکہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل نہیں ہے, وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کئی ولی بنا رکھے تھے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جب سوال ہوتا ہے ان کو کیوں پکارتے ہو, تو کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو اللہ کے قریب کر دیں گے, اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے, اس نام پہ ان کو پکارا جا رہا تھا. اسی سے اللہ کے رسول نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ یونس آپ پڑھیے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ پکارتے ہیں جن کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں, شفاعت کے نام پہ پکارتے تھے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے شفاعت کے نام پہ اپنے علاوہ اوروں کو پکارے جانے کو شرک قرار دیا. تو اس لیے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کن کے حق میں؟ کافروں کے حق میں, مشرکین کے حق میں. مومنوں کے حق میں اللہ رب العزت شفاعت کا موقع دیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. کسی کی شفاعت شروع میں ہو جائے گی, کسی کی شفاعت ہوگی عذاب کا کچھ حصہ بھگتنے کے بعد, یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہیں لیا جائے گا منہا کسی بھی جان کی طرف سے عدل, کوئی فدیہ. دنیا میں مجرم کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک طریقہ ہے شفاعت کا, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جرمانہ دے کر, رشوت دے کر, معاوضہ دے کر اسے چھڑا لیں, اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کہ آپ حکومت کی مرضی کے خلاف, بادشاہ کی مرضی کے خلاف, پولیس کی مرضی کے خلاف مجرم کو جیل سے نکال لیں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے. اللہ رب العزت کے ہاں نہ اللہ کی مرضی کے خلاف شفاعت چلے گی, نہ وہاں پہ فدیہ چلے گا, اور نہ ہی زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی مجرم کو چھڑا سکتا ہے.